أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذین یہ عقلمند وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم لیٹے. جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس حالت میں بھی ہو، غم ہو، خوشی ہو، خوشحالی ہو یا غربت ہو، اور چاہے وہ کہیں کام کاج میں مصروف ہو یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر واحد ایک ایسے عبادت ہے جو ہر حال میں کی جا سکتی، تو انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اور ذکر کا ضروری نہیں کہ انسان چند کلمات دہرائے تو وہی ذکر ہے. ذکر کا معنی ہے یاد الہی. تو انسان چاہے وہ کلمات دہرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، یا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو. خوشی ہے تو اللہ کی دل میں اس کی اللہ کی یاد ہے کہ ہاں یہ میں خوشی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ. غم ہے تو اللہ کی یاد دل میں ہے کہ یہ غم کہیں اللہ کے احکامات کے خلاف نہ ہو. تو یہ ذکر ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد اور ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو یہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا ہر حالت میں، یہ عقل والے ہیں. کیونکہ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، جیسے خوشی کے موقع پر، خوشحالی کے موقع پر انسان کو اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے وہ عقل والا نہیں، کیونکہ اس نے وہ عارضی چیز کو ترجیح دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جو کہ دائمی تھی. اگر کوئی عقل رکھتا ہو تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو خوشی ہے یا جو خوشحالی ہے یہ تو عارضی ہے، اور اس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے اور وہاں کی خوشی دائمی ہے. تو جو عقل والا ہے وہ دائمی خوشی کو ترجیح دے گا عارضی خوشی. تو اس سے پہلی والی آیت میں کہ آخر میں جو تھا کہ اس میں نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. اور پھر اس آیت میں ہے کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یاد کرنے کا کیا معنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوشی میں اور غم میں، خوشحالی میں، تنگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہاں گناہ میں پڑ جاتے. وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آ جاتے اور گناہ کا ارتکاب کر لیتے. لولا الرأى برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل اور برہان کو نہ دیکھ لیتے. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس حالت میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اللہ نے سامنے کر دی.
تو وہ صورت دیکھ کر یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹے. یہ برہان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہیں, خطا کا پتلا ہے انسان, لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ غلطیاں والد کے سامنے کرے. والد کے سامنے وہ نہیں کرتا, اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری غلطیاں والد کے سامنے کھل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ والد کو ایک عظمت کا درجہ دیتا ہے, ایک رتبہ دیتا ہے. اسی طرح ایک مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظمت ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت ہوتی ہے. تو یہ عظمت جس مومن کے دل میں ہوگی تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, اور پھر وہ اس عظمت کے ہوتے ہوئے اللہ کی خلاف ورزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں جا سکتا. تو یہی عقل والے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ, اور وہ غور اور فکر کرتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, کہ اللہ نے آسمان بنائے, اللہ نے زمین بنائی, اللہ نے یہ سارے کائنات بنائی. اس میں غور اور فکر کرتے ہیں, کائنات میں غور اور فکر کرتے ہیں, انسانوں میں غور اور فکر کرتے ہیں, جانوروں میں غور اور فکر کرتے ہیں, درختوں میں غور اور فکر کرتے ہیں, پودوں میں غور اور فکر کرتے ہیں, دوسرے قسم کی مادیات میں, لوہے میں, فولاد میں اور مٹی میں, اور دوسری قسم کی جو مادیات ہیں, جو ایٹمز ہیں, اس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. یہی سائنس ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, اور نہ ہی تاریخ کی کتاب ہے. قرآن مجید احکامات کی کتاب ہے. قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ تم سائنس پڑھو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لیکن قرآن میں سائنس نہیں ہے. جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات قرآن میں ہے, سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن میں بھی ایسا. ہو سکتا ہے ایسا کوئی اتفاق ہو, لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ سائنس تو بدلتی رہتی ہے, کیونکہ وہ غور و فکر کا نام ہے. جتنا انسان غور و فکر کرتا جائے گا اتنی نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی جائیں گی. تو ایسے بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سائنس نے ایک چیز مانی, اور اتفاقاً وہ چیز یا قرآن سے کسی نہ کسی طرح جوڑ توڑ کے ان مفسرین نے کہا کہ دیکھیں سائنس یہ مان رہی ہے اور قرآن میں بھی ایسا. بعد میں سائنس کا وہ نظریہ بدل گیا, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں قرآن الیاذ باللہ قرآن ٹھیک نہیں ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن کسی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. تاریخ جو بیان ہوئی ہے قرآن میں وہ عبرت کے لیے بیان ہوئی. اسی لیے جتنے بھی واقعات آپ قرآن میں بیان ہوئے ہیں آپ پڑھیں گے مربوط ہے ہی نہیں. مربوط نہیں ہے کہ ایک ربط جس طرح تاریخ ہوتی ہے کہ ایک تاریخ ایک ترتیب کے مطابق ہوتی ہے, نہیں. کیونکہ قرآن کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ تاریخ بیان کرے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے جو سبق دینا ہے, جو میسج دینا ہے, وہ میسج قرآن دے دے. تو جہاں قرآن کو پھر ضرورت ہوتی ہے اس واقعے کو وہاں ذکر کر دیا. ایک ہی واقعہ ہے قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے, ایک ہی جگہ نہیں ہے. تو تاریخ کی کتاب ہوتی تو ایک ہی جگہ ساری باتیں ذکر کر لی جاتی. عاد, قوم عاد کا ذکر جگہ جگہ ہے. تاریخ کی کتاب ہوتی تو ایک ہی جگہ قوم عاد کا ذکر مل جاتا, سمود کا ذکر مل جاتا, قوم شعیب کا ذکر مل جاتا. لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. جو تاریخ بیان ہوئی ہے وہ صرف جو میسج اور جو پیغام دینا تھا اس پیغام کے لیے وہ تاریخ ذکر ہوئی ہے. اس لیے جہاں جہاں کسی میسج کی ضرورت تھی اور وہ تاریخ کا واقعہ ذکر کرنا تھا وہاں وہاں اس واقعے کو ذکر کیا. اور اسی طرح سائنس کی کوئی کتاب نہیں. ہاں سائنس پڑھنے کا حکم قرآن دیتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں. غور و فکر کیا کرتے تھے پہلے زمانے کے لوگ. آج کل ترقی ہو گئی تو حیاتیات, علمی حیاتیات وجود میں آ گیا. اس کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں ڈپارٹمنٹ بن گئے باٹنی کے نام سے.
علمی کیمیا، کیمسٹری کے نام سے ڈپارٹمنٹ بن گئے، علمی طبیعیات اور علمی حیوانات، یہ سارے علوم مختلف. قرآن اس کے لیے ایک وہ جو اخلاقی اور ایک حدود بیان کرتا ہے کہ ہاں اس حد میں آپ نے رہ کر یہ سائنس پڑھنی. اسی لیے جو مومن ہوگا وہ سائنس پڑھے گا لیکن شرعی حدود کے اندر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرے گا، لیکن آگے اعلان بھی یہ کرے گا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، بے فائدہ پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز میں آپ نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے. تو ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے. یہاں پھر خلط مبحث ہو گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن کو انہوں نے درجہ دیا ایک سائنسی کتاب کی، قرآن میں سائنسی وہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن سائنس کے خلاف ہے. قرآن سائنسی کتاب نہیں، اور قرآن سائنس پڑھنے کا حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کر لو. اس کا قرآن مجید حکم دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات کی. ہاں اس کے لیے ایک اخلاقیات اور ایک دائرہ کار مقرر کرتا ہے کہ اس دائرہ کار میں رہ کر تم سائنس پڑھو، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامی دائرہ کار میں رہ کر میں سائنس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ترقی نہیں کر سکتا. پچھلے جتنے بھی مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، ابو الہیثم کو لے لیں یا رازی کو لے لیں یا ابن رشد کو لے لیں یا جتنے بھی، غزالی کو لے لیں یا اس کو لے لیں، ابن سینا کو لے لیں جو طب کے بنیاد جنہوں نے رکھی ہے، تو وہ سب قرآن کی اس ترغیب سے، وہ علماء تھے، ایسے علماء تھے، قرآن کے ماہرین تھے، ماہرین شریعت تھے، اور انہوں نے یہ چیزیں وہ کر لی. اس لیے کہ قرآن نے انہیں ترغیب دی کہ ان چیزوں میں جاؤ، تو قرآن نے تو منع نہیں کیا. اور کہیں پر بھی ایسے موڑ میں انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ یہاں اس قرآن کی احکامات کی وجہ سے ہم سائنس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ خلط مبحث جو ہمارے ذہن میں ہے یہ غلط ہے، اور اسی کو لے کر جو دین دشمن ہیں وہ لوگ اس بات کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھائی مولوی بنو گے تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے. نہیں، مولوی بننے کا جو تصور آپ نے سمجھ لیا ہے وہ تصور نہیں ہے، بلکہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تمام جزیات، احکامات کا علم حاصل کریں گے، اور لوگوں کو ضرورت ہوگی، وضو کے مسائل کی ضرورت ہوگی، وہ وضو کے مسائل بیان کریں گے. نماز کے مسائل کی ضرورت ہوگی، نماز کے مسائل انہیں بیان کریں گے. نماز جنازہ کے مسائل کی ضرورت ہوگی، وہ بیان کریں گے. نکاح، طلاق، خلا وغیرہ ان کے احکامات بیان کریں گے. ایک اسلامی معاشرے کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. تو ایک کھیپ ایسی ہو، ضرورت ہے علمی طب کی، ڈاکٹرز کی، وہاں کی کھیپ، انجینئرز کی ضرورت ہے وہاں کی ہو، لیکن سب مسلمان ہو. یہ نہیں کہ ان سائنس میں پڑھنے کی وجہ سے آپ اسلام کے لبادے کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ